السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے اولیاء اللہ کے لیے زمین کا مسافت ختم کر دی جاتی ہے۔ عبدالواحد بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی خدمت کروانے کے لیے ایک غلام خریدا۔ جب رات ہوئی تو میں نے اسے اپنے کمرے میں بلایا، لیکن وہ مجھے معلوم نہ ہوا، حالانکہ سب دروازے اسی طرح بند تھے۔ جب صبح ہوئی تو وہ 1 درہم میرے پاس لایا جس پر سورہ اخلاص کا نقش تھا۔ میں نے پوچھا، یہ تم کہاں سے لائے ہو؟ کہنے لگا، ایک ایسا ہی درہم میں ہر روز آپ کو اس شرط پر دے سکتا ہوں کہ رات کو آپ مجھے نہ بلایا کرے۔ میں نے یہ بات منظور کر لی۔ چنانچہ یہاں قصہ رہا کہ رات کو وہ غائب رہتا اور صبح کو ویسا ہی 1 درہم لے آتا۔ جب بہت سے دن ہو گئے تو میرے ہمسایہ میرے پاس آئے اور کہنے لگا کہ اے عبدالواحد، اس غلام کو تم بیچ دو، کیونکہ یہ کفن کسوٹ ہے۔ اس سے مجھے بہت رنج ہوا۔ میں نے ان لوگوں کو یہ کہہ کر رخصت کیا کہ اب تو آپ تشریف لے جائیں، باقی آج شب کو میں اس کی خبر لوں گا۔ جب عشاء کی نماز ہو چکی تو وہ جانے کا ارادے سے کھڑا ہوا اور بند دروازے کی طرف اس نے اشارہ کیا تو وہ کھل گیا، اور پھر اشارہ کیا تو بند ہوا۔ اس طرح دوسرے اور تیسرے دروازے پر یہی قصہ ہوا، اور میں درپردہ برابر اس کی حرکتوں کو دیکھتا رہا۔ آخر جب وہ نکل کر چلا تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے گیا، یہاں تک کہ وہ ایک چٹیل میدان میں پہنچا۔ وہاں اس نے سب کپڑے اتار کر ایک ٹھاٹھ پہن لیا اور صبح تک نماز پڑھتا رہا، اور فارغ ہو کر آسمان کی طرف منہ اٹھا کر یہ دعا کی کہ اے میرے بڑے آقا مالک، میرے چھوٹے آقا کی مزدوری دے دو۔ اسی وقت آسمان سے 1 درہم آ پڑا اور اس نے اٹھا کر اپنی جیب میں ڈال لیا۔ میں نے اس کا یہ قصہ دیکھ کر بہت متحیر ہوا اور اس کی حال سے مجھے دہشت ہو گئی۔ پھر میں نے بھی کھڑا ہوا اور وضو کر کے 2 رکعت پڑھی، اور میرے دل میں جو خطرہ آئے تھے، اللہ تعالیٰ سے اس کی مغفرت چاہی اور مصمم ارادہ اس کو آزاد کرنے کا کر لیا۔ اس کے بعد جو میں نے وہاں اسے دیکھا تو وہاں مجھے معلوم نہ ہوا۔ میں رنجیدہ خاطر ہو کر وہاں سے لوٹا اور میں اس جنگل کو بھی نہیں پہچانتا تھا۔ یکایک میں نے سبز گھوڑے پر ایک سوار کو دیکھا۔ اس نے خود ہی مجھ سے پوچھا کہ اے عبدالواحد، آج تم یہاں کیسے بیٹھے ہو؟ میں نے اپنا سب قصہ جو گزرا تھا بیان کیا۔ اس نے کہا، تمہیں یہ بھی خبر ہے کہ تمہارے اور تمہارے شہر کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ میں نے کہا، مجھے تو کچھ خبر نہیں ہے کہ یہاں سے کتنا فاصلہ ہے۔ کہا، بڑے تیز رفتار سوار کے لیے بھی 2 برس کی مسافت ہے، لیکن جب تک وہ تمہارا غلام یہاں نہ آئے تم ہلنا نہیں، اور وہ اسی شب میں یہاں آ جائے گا۔ خیر، جب رات ہوئی تو یکایک وہ وہاں پہنچ گیا اور ایک خوان ساتھ لیے ہوئے جس پر ہر قسم کا کھانا تھا، مجھ سے کہا، اے آقا کھاؤ، اور آئندہ ایسا نہ کرنا۔ میں نے کھانا کھایا اور وہ پھر اسی طرح نماز پڑھتا رہا۔ پھر میرا ہاتھ پکڑ کر کوئی اسم اعظم پڑھا جو میری سمجھ میں نہ آتا تھا،
اور چند قدم میرے ساتھ چل کر یکایک میں نے اپنے گھر کے دروازے ہی پر کھڑا ہوا تھا۔ پھر مجھ سے کہا، اے آقا، کیا تم نے مجھے آزاد کرنے کی نیت نہیں کر لی تھی؟ میں نے کہا، نیت ویسا ہی ہے۔ کہا، اچھا تو میرے قیمت لے کر مجھے آزاد کر دو، اور آخرت میں بھی تمہیں اس کا اجر ملے گا۔ پھر اس نے زمین سے ایک ڈھیلا اٹھا کر مجھے دیا۔ میں نے دیکھا تو وہ سونے کا ڈھیلا۔ اس کے بعد وہ غلام تو چلا گیا اور میں اس کی جدائی کی حسرت ہی کرتا رہ گیا۔ پھر میرے ہمسائے میرے پاس آئے اور کہنے لگے، میاں، اس کفن کسوٹ غلام کو تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا، خبردار، وہ کفن کسوٹ نہیں تھا بلکہ وہ نور چین تھا۔ پھر میں نے جو اس کی کرامتیں دیکھی تھی انہیں سنائیں تو وہ سب رونے لگا اور اپنے گزشتہ توہمات سے توبہ کی۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کرے، شیئر کرے، چینل کو سبسکرائب کرے۔ اپنے بہت سارے خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔